ویلکم بیک ناظرین، فاروق ستار صاحب سے گفتگو جاری ہے اور معاشرہ پہ وہ بہترین گفتگو فرما رہے ہیں، تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ وہیں سے کنٹینیو کریں جہاں سلسلہ ٹوٹا تھا۔ تو الطاف نے کہا کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کرتی ہے تو بہت آسان ہے، باقی سب لوگ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے وہ جان چھڑا لیں کہ اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں کہ اس گندی مچھلی اور اس کے جو اثرات اس کو روکنے کے لیے معاشرتی سماجی طور پر انہیں کیا کرنا ہے، اور قانون اور آئین کی کیا ذمہ داری ہے، اور آئین اور قانون کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اس گندی مچھلی کو اس تالاب سے باہر نکالے۔ تو الطاف بھائی نے کہا ہے کہ ہمارا محاورہ یہ ہے کہ اگر کسی گندے تالاب میں ساری مچھلیاں بھی گندی ہیں اور اگر ایک مچھلی وہاں پر اچھی ہے تو ہم اس سارے تالاب کو، اس سارے معاشرے اور محلے کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم اچھا کریں گے۔ یہ الطاف بھائی کا محاورہ ہے۔ اچھا، یہ اپنا فاروق بھائی یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کراچی میں کیا ہوا، کیونکہ جو لوگوں کا ہم جیسے جو جرنلسٹ ہیں ان کا دل خون کے آنسور ہوتا ہے، ہم سب کا، کہ جو حالات وہاں نظر آتے ہیں، اور کراچی ایک ایسا شہر امن کا گہوارہ اور پاکستان کا جو ایک میں سمجھتا ہوں ریڑھ کی ہڈی وہ اکنامک لحاظ سے اس کو سمجھا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کیا کس کی نظر لگ گئی اور کون کس کا عمل دخل ہے اس میں؟ معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری ترقی کا انجن ہے، ہماری ایک بڑی جو بندرگاہ ہے وہ وہاں پر 2 بندرگاہیں کراچی میں ہیں، پھر پاکستان کے تمام علاقوں صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ایک بڑی تعداد میں وہاں پر آباد ہیں، وہ کثیر اللسانی شہر ہے، وہ کثیر الثقافتی شہر ہے، کثیر القومی شہر بھی ہے، بنگالی بھی وہاں ہے، برمی بھی وہاں ہے، اور دنیا کے اور ملکوں کے لوگ بھی وہاں پر ہیں، ایک میلٹنگ پاٹ ہے، اس کی اپنی ڈائنامکس ہے، اور وہاں کی جو انتظامی مشینری ہے وہ 1-2 کروڑ کی آبادی ہے، اور تیزی سے آبادی میں جو ہے وہ اضافہ جس شہر میں ہو رہا ہے، تیز ترین اضافہ وہ کراچی میں ہو رہا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو دیکھیں تو کیا وہاں قانون نافذ کرنے، امن و امان قائم کرنے کے لیے جو ہمارا انتظامی ڈھانچہ ہے، کیا وہ اس قابل ہے کہ اس میں جو یہ بار بار اس طرح کے تشدد کی لہر آتی ہے، بے گناہ شہریوں، ٹارگٹ کلنگ ہے، بدامنی ہے، بتہ خوری، قبضہ مافیا، اسلحہ، منشیات فروش، ایک جرائم طویل فہرست ہے، طویل فہرست انڈر ورلڈ ہے وہاں، ایک جرائم مافیا ہے۔ ایک طرف تو میں انتظامی نقائص بتا دی کہ 2 کروڑ کی آبادی اور جس تیزی سے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ایک طرف حقیقت یہ ہے کہ ایم کیو ایم وہاں پہ ایک مضبوط حقیقت یہ، دوسری حقیقت یہ کہ کراچی حکومتی سطح پہ جو لوگ امن و امان کے فیصلے کرتے ہیں، کیا ان کی سیاسی ان کا ارادہ یا پولیٹیکل ول ہے کہ اس کو ٹھیک کریں، نیت جس کو نیت۔ اچھا، اب ایم کیو ایم کا فیکٹر یہ کتنی آسانی سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر 80% ووٹ بینک ہمارا ہے، 80% سیٹیں ہماری ہیں، تو گویا کہ صرف اس سیاسی اثر و رسوخ اور انفلوئنس کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس صورت میں ہے کہ 80% کا یہ مینڈیٹ پھر پالیسی اور فیصلہ سازی میں بھی منتقل ہو، اور ہماری بھی سے ہو کراچی کے امن و امان کے معاملات میں، امن و امان کے معاملے میں 5 سال جب ہمیں براہ راست یا بالواسطہ موقع ملا امن و امان کو دیکھنے کا کراچی کے، مشرف صاحب کی جمہوریت جیسی تیسی بھی تھی 2002 سے لے کر 2007 تک، لیکن اس دوران 12 مئی والا واقعہ بھی تو ہوتا ہے نا۔ دیکھیں، ایک ایکسیپشنل واقعہ اور 15 قتل و غارت گری خون ریزی کے مختلف واقعات، بڑا فرق ہے اس کے۔ فاروق بھائی، یہ آپ نہیں سمجھتے، یہ بھی ذرا جواب دے دیجیے گا عوام تک تاکہ آپ کی آواز جائے، کہ یہ آپ نہیں سمجھتے کہ 12 مئی کے واقعے کو اب تک کلیئر ہو جانا چاہیے تھا، سامنے آ جانا چاہیے تھے حقائق، یہ کیوں دیر ہوئی ہے؟ 12 مئی کا واقعہ ہو، ایم کیو ایم کے اوپر جو دور مسلط کیا گیا تھا، جو ریاستی تشدد ہوا، 15,000 کارکنان اور حامیوں اور رہنماؤں کا ماورا عدالت قتل ہوا، اور جس طرح
ہماری ساری سیاسی لیڈرشپ اور کارکنوں کو زیر زمین جانے پہ مجبور کیا گیا، جانے بچانے کے لیے۔ ہزاروں لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے، ہزاروں لوگ پابندی سلاسل ہوئے۔ ایک خاص سازش کے تحت جو جرائم پیشہ عناصر تھے انہیں مسلط کیا گیا۔ تو ایسی صورت میں وہ پرسیپشن جو ہمارا ہے وہ تو پروپیگنڈے کی صورت میں ایک آخری چارہ کار ہے جو باقی سیاسی جماعتیں ان کے پاس، اگر وہ اس کا ڈھول نہ پیٹے ایم کیو ایم کے اوپر جو کچھ تھا اور ایم کیو ایم کا جو تاثر بنایا گیا، تو پھر تو ہم 20 سال پہلے پنجاب میں آ گئے ہوتے ہیں۔ نہیں لیکن یہ عوامی رائٹس تو ہے نا جی، ان کو پتہ تو چلے نا جی عوام کو۔ ہاں تو میں نے بتایا نا، اگر ان کی محبت آپ کے ساتھ بڑھ رہی ہے تو بتا رہا ہوں جی جی، تو ان کو سب سے پہلے اس کی وجہ بتا رہا ہوں، اس کا محرکات بتا رہا ہوں کہ یہ اس لیے پروپیگنڈا کیا گیا کہ 15,000 میرے لوگ شہید ہوں، میرے ہمدرد حامی اور میرے کارکنان اور کراچی کے عام شہری، اور دوسرے جو مخالفین جنہیں کہا جائے ان کے 500 کے قریب جو لوگ ہیں وہ جاں بحق ہوں۔ تو اس میں مجھ پر تو دہشت گرد ہونے کا الزام، فاسسٹ ہونے کا الزام، مخالفین کو برداشت نہ کرنے کا الزام، لیکن جنہوں نے یعنی 500 لوگ جاں بحق ہوتے ہیں ہمارے مخالفین کی طرف سے۔ کیا الطاف بھائی کی پالیسیاں ہیں کہ ہمیں ریٹیلیٹ نہیں کرنا، ہمیں بدلہ نہیں لینا؟ اس کا یہ اثر ہوا کہ اگر ہمارے 15,000 لوگ جاں بحق ہوئے تو اس کے رد عمل کے طور پر 15,000 مخالفین کے لوگوں کا خدا نخواستہ قتل عام نہیں ہوا۔ اب منع کرنے کے باوجود بھی اگر کسی نے ذاتی طور پر اپنا بدلہ لینے کے لیے کسی کو قتل کیا یا جاں بحق ریئیکشن میں جو بھی ہوا، تو یہ پارٹی کی پالیسی تو نہیں ہے نا، پارٹی نے تو اس بات کا درس نہیں دیا۔ پارٹی نے ان بھتہ خوروں کو جو پارٹی کے نام پر اگر جنہوں نے کرائم کیا، اس زمانے میں جب ایم کیو ایم کو ہائی جیک کیا گیا تھا 90 کی دہائی میں، جب 2002 کے انتخابات کے بعد ہم دوبارہ اپنی سیاسی قوت کے ساتھ بحال ہوئے، تو اس وقت سے لے کر 2007 تک میں نے 4,000 لوگ ایسے جو ایم کیو ایم میں تھے، سماج دشمن عناصر جن کی سرگرمیاں سیاسی کے علاوہ باقی ساری سرگرمیاں تھیں، تو ان کو میں نے اگر نکالا باقی کون سی سیاسی جماعتیں ہیں جو یہ کہیں کہ انہوں نے اپنی صفوں سے اپنی کالی بھیڑوں کو نکال باہر کیا ہے، انہیں قانون کے عمل کے حوالے کیا ہے، انہیں عدالتوں کے حوالے کیا ہے، اور انہیں معاشرے میں بھی ان کا سوشل بائیکاٹ کیا ہے، اور اپنی جماعت سے بھی انہیں جو ہے وہ بے دخل۔ اچھا فاروق بھائی، یہ جو الزام آتا ہے، ایک فینومینا بتا رہا ہوں جو فینومینا ہوا تھا، یہ جو اب جو کراچی میں جو یہ سچویشن جسے آپ ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں، تو 2002 سے لے کر 2007 تک جب ہم نے اپنی تطہیر کی، صفائی کی اپنی پارٹی میں، اور بھتے کے لیے قانون لائے، بھتہ خوری کو ہم نے ختم کر دیا۔ آپ کراچی چیمبر آف کامرس، کراچی کے 5 صنعتی زون، لیکن ذوالفقار مرزا کا سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں، انہوں نے کہا جی اب بھتہ خوری نہیں ہوگی، ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوگی، کیونکہ ایم کیو ایم کا ٹارگٹ اچیو ہو گیا، مجھے ہٹوانا تھا۔ اگر ہم پیشہ ور بھتہ خور ہوتے، اگر ہم پیشہ ور لینڈ مافیا سے تعلق رکھتے، تو کیا مطلب یہ کہ پھر ذوالفقار مرزا کے ہٹنے کے بعد کیا ہم اس کام سے باز آ جاتے؟ کیا ہم ذوالفقار مرزا کی ضد میں کام کرتے؟ یہ تو الٹا اس کے لیے سوال ہے کہ یہ تو اگر وہ ہم پر یہ انرجی آ رہی ہے تو یہ تو اس پر بات صادق آتی ہے کہ وہ یہ اس کا مطلب تو وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو یعنی میں ایک تبصرہ کر رہا ہوں، میں اس کا جواب نہیں دے رہا، تو لوگ تو یہ کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ خود کرا رہے تھے، اب ان کے ہٹنے کے بعد یہ ختم ہو جائے گا۔ ایم کیو ایم کیوں ان کے جانے کے بعد ختم کر دے گی؟ اگر ایسا تھا تو ایم کیو ایم کو تو جاری رکھنا چاہیے یہ جو ہے بھتہ خوری کا۔ یہ لاجک میری سمجھ میں ہے، لیکن میں ان کے کسی بیان کا جواب اس لیے نہیں دوں گا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم نے ہٹوایا، تو پہلے پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس سلسلے میں پوزیشن واضح کرے۔ ایم کیو ایم کا کسی فرد سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ایم کیو ایم کسی ایک فرد کو ہٹانے اور دوسرے فرد کو لانے کا ہمارا مطالبہ نہیں ہے۔ ہم تو سمپلی یہ کہتے ہیں کہ 5 سالوں میں ایک نسخہ تھا ہمارے پاس کہ جو حلیف جماعتیں ہیں، کولیشن مخلوط حکومت، وہ آپس میں روزانہ کی بنیاد پر لا اینڈ آرڈر کے مسئلے پر ایک کیمپ لگا کر 24 گھنٹے مانیٹر کریں۔ اب خدا کر کے وہ کمیٹی قائم علی شاہ صاحب کی زیر نگرانی بنائی گئی، جس میں 2 میرے وزیر، 2 پیپلز پارٹی کے، رحمان ملک اس میں کوآرڈینیشن کا کام کریں گے۔ وہاں معلومات، اطلاعات اور لسٹوں کا، فہرستوں کا کراچی میں امن ہو جائے گا اگر ہماری تجاویز پر عمل ہوا۔ یہ کمیٹی اس نے فعال اور اس نے متحرک ہو کر کام کیا، اور 8 تجاویز ہیں میری۔ پہلی صلاح مشورے کا عمل، معلومات کا تبادلہ، اطلاعات کا تبادلہ، اور ایک کمٹمنٹ، ریزالو، عزم کہ کسی بھی
جرائم پیشہ شخص کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے ہو، کوئی بھی وابستگی ہو، اس کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہونی چاہیے. اور جو 300 لوگوں کی فہرستیں میں نے دی ہیں، پیپلز پارٹی ANP ہمیں کانفرنٹ کریں، ہمارے سامنے یہ فہرستیں لائیں کہ اگر ہمارے قاری بھائی بڑے ہم انہیں نکالنے کے لیے خود انہیں رضاکارانہ طور پر قانون کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا عزم اتنا کلیئر ہے. کل لینڈ گریبرز کے خلاف ایک سوال لینڈ گریبرز کے خلاف کارروائی، کل انہوں نے ایک بڑی خوروں کے خلاف، جی بالکل یہ تو ہماری بھی اینی گواہیاں ہیں. پیپلز امن کمیٹی کا نام زبان زد عام ہے، نکارہ خلق و زبان ہے، خلق و نکارہ خدا سمجھو، بالکل ایسی صورتحال ہے. اس کے باوجود بھی اگر ان کے خلاف ایکشن نہ لیا جائے، تاجروں نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر انہیں بھتہ مافیا سے نہیں بچایا جائے گا تو وہ اپنے کاروبار بند کر کے اپنا سرمایہ لے کر بالکل یہ تو سب کے سامنے آ گیا چلے جائیں گے. اور سوچئے کہ تاجر مجبور ہوں جو کہیں کہ کاروبار 24 گھنٹے چلیں، دکانیں 24 گھنٹے کھلی ہوں، وہ آج کہہ رہے ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے، وہ ہڑتال کرنے پر مجبور ہوئے. تو تھوڑا سا اس بات کو لوگ سمجھے، پنجاب کے لوگ سمجھے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے آپ کی معصومیت پہ بات کی اور الطاف بھائی کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے ڈائریکٹ پریزیڈنٹ کو کال کیا تھا کہ جی ذوالفقار مرزا کو ہٹایا جائے. کیا یہ بات درست ہے؟ میں نے تو کہا کہ میں پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت سے، میں نے تو کہا کہ MQM کسی ایک فرد کو ہٹانے اور دوسرے فرد کو لانا یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا انٹرنل کام ہے کہ وہ اپنے کس وزیر کو ہٹائیں اور کس وزیر کو لائیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر جو کچھ کہا گیا اس میں کوئی صداقت ہے تو میں چاہوں گا کہ پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت اس پہ پہلے کوئی کامنٹ دے، اس کی تصدیق کرے یا تردید کرے، پھر میں سمجھوں گا کہ مجھے اب کوئی جواب دینا ہے یا وضاحت کرنی ہے. بالکل. اچھا یہ جو سیاسی مثال کے طور پر عوام کی شمولیت کے بغیر امن و امان کو قائم کرنا ممکن نہیں ہے. ہم نے 21 دہشت گردی کے نیٹ ورک کی بے خلیگی قبرستانوں اور جو ہے وہ سنسان جگہوں پر لوگوں کو بھیج کر اور وہ خود کچھ بم حملوں کی تیاری. اچھا فاروق بھائی فرض کریں یہ ذوالفقار مرزا کی سٹیٹمنٹس آ گئیں، اب کیا یہ بھی ایک ہمارے معاشرے کی بہت بڑی خرابی نہیں ہے کہ ایک سیاسی مثلا ایک جھوٹ بول دیا جاتا ہے یا ایک سیاسی بیان دے دیا جاتا ہے، بعد میں یا اس کو جھوٹ کہہ دیا جاتا ہے یا اس جھوٹ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سیاسی بیان تھا. یہ کیا منطق ہے اس کی؟ آپ ذرا کریں گے وضاحت، لوگ کنفیوز ہیں. یہ تو اخلاقی پستگی ہوتی ہے، یہ تو مورل ڈیگریڈیشن ہے ہمارے معاشرے. میرا مطلب یہ نہیں تھا، بندہ بات ہی وہ کیوں کرے جس کے دو مطلب نکلتے ہوں. ہوتا ہے پالیٹکس میں کبھی کبھی آپ کو کمانڈ نہیں ہوتی ہے اپنی سوچ اور جو آپ بیان کریں اس میں کہیں آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، ہوتا ہے انسانی. تو اس کو کلیئر آپ ضرور کریں، لیکن ایسی بات نہ کریں جس سے کہ آپ اتنے فاصلے قائم کر دیں کہ پھر وہ آپ جب بعد میں دوبارہ ایک دوسرے سے رجوع کریں تو لوگ پھر آپ کے اوپر اس حد تک نہ چلے جائیں. مطلب یہ میں دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ نے تو یہ طے کیا ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی اگر بیان دے بھی تو ہم اس کے جواب میں اگر دلائل سے کوئی جواب دے سکتے تو دیں. ہم بلا وجہ یہ جو بیان بازی ہوتی ہے، الزام تراشیاں ہوتی ہیں، ہم اس سیاست میں جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہتے اور ہمیں بہت سارے اور کام کرنے ہیں، اس میں وقت ضائع ہوتا ہے اور لوگ بھی بہت مایوس ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کے سیاستدان کر رہے ہیں گالم گلوچ، ایک دوسرے کی کردار کشی یا اس طرح کی مغلظات بات کرنے. تو ہمارے خلاف اگر کوئی کرے گا بھی تو مجھے یقین ہے کہ اب ہم نے الطاف بھائی نے جو ہدایت دی ہے تو ہمارے یہاں سب کو ریئیکشن ہے. اچھا ایک اور ان کی بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جی بڑی پنجابی میں جو کہتے ہیں نا گج وج کے، وہ سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ جی یہ بھتہ مافیا خود ہیں، بھتہ یہ لیتے ہیں، چندہ بھی لیتے ہیں، کھالیں بھی لیتے ہیں، فطرہ بھی لیتے ہیں اور زبردستی لیتے ہیں. اور لاہور کے جلسے کے لیے الطاف بھائی نے اپیل کی ہے کراچی کے لوگوں سے وہ چندہ دیں. پہلی بات تو متحدہ کی نہ یہ پالیسی ہے نہ متحدہ پہ یہ الزام کبھی ثابت ہو سکا ہے کسی بھی جگہ پر. عوام سے بھی آپ رائے لیں گے، دیکھیں ہزاروں کارکنان اور لاکھوں کارکنان، اس میں اگر کوئی 2 کارکنان کوئی اس طرح کا کوئی عمل کرتے ہیں تو کیا اسے پارٹی کی پالیسی سمجھا جائے گا؟ آپ بتائیے. یہاں یہ بات PMLN کے لوگ بھی کہتے ہیں اکثر اسمبلی میں. وہ PMLN کی ایک MPA تھی جو کریڈٹ کارڈ کی چوری میں پکڑی گئی تھی، تو کیا وہ پوری PMLN کا عمل ہو جائے گا؟ ایک شخص جو ہے وہ امتحان میں ایک MPA وہ کسی
اور کے بہاف پہ کسی اور کو بٹھا کے. لیکن نواز شریف صاحب نے اس کو پارٹی سے نکال دیا, ریزائن لے لیا, لیکن آپ کی طرف سے کوئی ایسا عمل سامنے نہیں آیا. 4000 لوگ میں نے نکالا. سر بتائیں, عوام کو بتائیں. تو بتائیں, آج آپ کے پروگرام میں تو بتایا کہ بتائیں پلیز. 2002 سے لے کر 2007 تک وہ لوگ جن کا ایم کیو ایم سے کبھی کوئی واسطہ نہیں تھا, لیکن جب ایم کیو ایم کے دفاتر خالی تھے, ماورائے عدالت قتل ہو رہے تھے ہمارے کارکنان, انہیں عدالتوں میں ان کے اوپر الزام لگا کے انہیں مقدمے کی بھی جو ہے وہ ان کے لیے گنجائش نہیں رکھی گئی تھی کہ مقدمہ ہی چلتا ان کے خلاف اور پھر ان کو سزا یا جزا ہوتی. تو جب یہ صورتحال ہو تو ہمارے لوگ یا تو اپنی زندگیاں بچانے کے لیے ملک سے چھوڑ کے چلے گئے تھے, کارکنان ہزاروں کی تعداد میں یا زیر زمین تھے یا یہ ہے کہ وہ جیلوں میں تھے. تو جب ایسی سچویشن ہو تو مجھے بتائیں کہ باقی اگر کسی نے ہماری پارٹی کی نمائندگی محلے میں کی اور انہوں نے کوئی بھتے لیے, تو جب میری پارٹی بحال ہوئی, ری اسٹیٹ ہوئی اور میرے اوپر غیر اعلانیہ پابندی ختم ہوئی, تو میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی. اسی سے گفتگو کا آغاز کریں. اسی طرح جو آپ نے ایک سوال بریک لے لینے دیں. ایک سوال کہ آپ نے وہ کہ بھتے کا الزام لگایا کہ لاہور کے جلسے کے لیے, دیکھیں الطاف بھائی نے یہ کہا ہے کہ ہم مڈل کلاس آرگنائزیشن ہے. ظاہر ہے کہ اتنا بڑا جلسہ کرنا کوئی ہم سونے کا چمچ منہ میں لے کر نہیں پیدا ہوئے ہیں, اور یہ جو وسائل چاہیے پاکستان کی سیاست میں, ہم تو ایم این اے ایم پی اے کا الیکشن بھی چندہ کر کے لڑتے ہیں اور عوامی چندہ کر کے لڑاتے ہیں. اگر ایک ایم این اے 2 کروڑ خرچ کرے, 4 کروڑ خرچ کرے, تو پھر وہ تو اسے وصولے گا نا, وہ کوئی یہاں ایمبولینس سروس یا میت گاڑیاں تو نہیں چلائے گا. تو یہ جب سچویشن ہو, یعنی آپ سیاست کو بھی ویلفیئر سمجھتے ہیں. ہمارا تو آغاز یہیں سے ناظرین کنٹینیو کریں گے. مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے اور ابھی بریک لیتے ہیں ناظرین, ابھی واپس آتے ہیں, یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.